تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، ان کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، ليلة القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، سید الانبیاء، پیغمبر خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 5 سال گزر چکے تھے۔ جمادی الثانی کی 20 تاریخ کو آنکھیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آمد کی منتظر تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک آسمان کی طرف اور دل اللہ کی گفتگو میں مشغول تھا۔ اس وقت پیغمبر خدا نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، جبریل امین نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمارا یہ پیدا ہونے والا بچہ بیٹی ہے اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام اسی کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آسمان انسانیت پر آفتاب کی مانند ذوفشاں ہیں، کوئی بھی ان سے بلند و برتر نظر نہیں آتا۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں قرآن مجید میں سورہ کوثر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ کوثر اس وقت عطا کیا جبکہ عورت کو ایک عیب کے عنوان سے سمجھا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے پر فخر کیا جاتا تھا اور خواتین پر ظلم کو اپنے لیے شرف شمار کیا جاتا تھا۔ ایسے زمانے میں ایک خاتون کے لیے قرآن مجید میں کوثر یعنی خیر کثیر سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نبوت و رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و دانش سے فیض یاب ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی قرآن سنا اور اسے حفظ کیا اور اپنے آپ کو حقیقی انسان بننے کی فکر میں مشغول رہیں۔ اپنے والد محترم اور قرآن مجید سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ اپنے والد محترم کے کمالات وجود سے استفادہ فرماتی۔ یہی وہ کمالات تھے جن کی بنا پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حد چاہتے تھے۔ ایک روز آپ کی زوجہ عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ کیوں آپ فاطمہ زہرا کو اتنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہوئے اپنے برابر میں جگہ دیتے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں فاطمہ کو کیوں دوست رکھتا ہوں تو تم بھی انہیں محبوب رکھو گی۔ آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا ٹکڑا سمجھتے تھے اور برابر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے ستایا اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ، خدا تیری خوشنودی پر خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی پر غضبناک ہوتا ہے۔ شباہت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صورت، سیرت، رفتار، گفتار میں سب سے زیادہ آپ اپنے والد سے مشابہ تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ رسول اکرم سے مشابہ تھیں۔ باپ بیٹی کے درمیان یک طرفہ محبت نہ تھی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ماں کے بعد گھر میں اپنے والد کے آرام و آسائش کو ہمیشہ مد نظر رکھتی تھیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بیٹی تھیں کہ جو ہمیشہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ثابت قدم رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور جو اس سے نفرت کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 5 برس تک اپنی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے زیر سایہ رہیں اور جب بعثت کے 10ویں برس جناب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تو ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف بابا کے سائے رحمت تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تربیت کا آفتاب تھا، جس کے شعاعیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب میں اضافہ کر رہی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اعلیٰ صفت کا واضح نمونہ تھیں۔ جود و سخا، اعلیٰ فکری اور نیکی میں اپنی والدہ کی وارث اور ملکوتی صفات و اخلاق میں اپنے والد کی جانشین تھیں۔ وہ اپنے شوہر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک
دلسوز مہربان اور فداکار زوجہ تھیں۔ آپ کے قلب مبارک میں اللہ رب العزت کی عبادت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ اور کوئی تیسرا نقشہ نہ تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ماں باپ کی آغوش میں تربیت پائی اور معارف و علوم الہی کو سرچشمہ نبوت سے حاصل کیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی ازدواجی زندگی سے پہلے سیکھا تھا اسے شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں عملی جامہ پہنایا۔ وہ ایک ایسی باشعور سمجھدار خاتون کی طرح ہیں جس نے زندگی کے تمام مراحل طے کر لیے ہوں۔ اپنے گھر کے امور اور تربیت اولاد سے متعلق مسائل پر توجہ دیتی تھیں اور جو کچھ گھر سے باہر ہوتا تھا اس سے بھی باخبر رہتی تھیں، بلکہ یوں کہوں کہ اپنے شوہر کے حق کی دفاع کرتی نظر آئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ ان کے احترام میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ایسی ہی زندگی ہے کہ آپ بیٹی ہونے کے رشتے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارث ہے، رفیق زندگی ہونے کے اعتبار سے شریک امامت ہے اور ائمہ ہونے کے لحاظ سے ہر امام کے کمال و جمال کی آئینہ دار ہیں، اور جو کچھ 11 اماموں کے کردار سے کل ظاہر ہونے والا ہے اس کی جھلک معصومہ عالم سلام اللہ علیہا کے زندگی میں جلوہ گر ہے۔ آپ کے ذاتی فضائل کا یہ عالم تھا کہ مسلح عبادت پر آ گئیں تو دنیا نور عبادت سے منور ہو گئی۔ صبح کے وقت ایک نور ساطع ہوتا، ظہر کے وقت دوسرا نور اور مغرب کے وقت تیسرا نور۔ مدینہ منورہ نور زہرا سے منور رہتا اور فضیلت آواز دیتی کہ نمازیں پڑھ کر خود مقرب بارگاہ بن جانا امت کا کام ہے۔ نماز سے کائنات کو منور کر دینا بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت ہے، اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہم دنیا میں اپنی بدنفسی کی بنا پر غافل تو ہو جائیں لیکن وہ قیامت کے دن اپنے کرم سے غافل نہ ہوں گے۔ جب ان کا دامن ہاتھ میں ہے تو جنت بھی اپنی ہے اور کوثر بھی اپنا ہے، خدا بھی اپنا ہے اور رسول بھی اپنا ہے، ایمان بھی اپنا ہے اور کعبہ بھی اپنا ہے، قرآن بھی اپنا، اور مختصر یہ ہے کہ ہم ان کے ہو گئے تو کل کائنات اپنی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب۔ اب ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معصوم عالم شہزادی کونین کی ولادت کے صدقے میں دنیا و آخرت کی مشکلات کو درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا،